مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، اور کل اس کی تفسیر بیان ہوئی تھی کہ وہ مالک ہے اور اپنی ملک میں جیسے چاہے وہ تصرف کریے پرسوں، اور کل اس ڈائریکشن میں ہوئی تھی کہ روز جزا، قیامت کا دن، ڈومز ڈے، ڈے آف ججمنٹ، اس کی مقدار کیا ہے۔ کل ہم نے اس کی تفسیر سری۔ آج کہ آیا قیامت کے دن میں حکمت کیا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت کے دن میں اس کے وقوع پذیر ہونے میں حکمت کیا ہے اس دن کے اندر؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں، مگر ان کو ان کی ظلم پر کوئی سزا نہیں ملتی۔ بظاہر آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہوں گے، بہت ظلم کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی ان کو ان کے ظلم کے اوپر کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اور بعض لوگ ظلم سہتے سہتے مر جاتی ہیں اور ان کو ان کی مظلومیت پر بظاہر کوئی جزا نہیں ملتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی جزا جن سی وہ نہیں۔ تو اگر اس جہان کے بعد آپ نے دیکھا ایک شخص ظلم کرتے کرتے مر گیا، اس کو اس کے ظلم کے اوپر کوئی سزا نہیں ملی، ایک شخص ظلم سہتے سہتے مر گیا، اس کو اس کی مظلومیت کی اوپر اس کی کوئی جزا نہیں ملی، تو اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہو تو ظالم سزا کے بغیر اور مظلوم جزا کے بغیر رہ جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس جہان کے بعد بھی کوئی جہان نہ ہو تو ظالم جو ہے وہ سزا کے بغیر اور جو مظلوم ہے وہ جزا کے بغیر وہ رہ جائے گا، اور یہ چیز اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، بلکہ آپ کا بھی ذہن اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس عالم کے بعد کوئی اور عالم بھی ہو، اس جہان کے بعد کوئی اور جہان بھی ہو جس میں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اور مظلوم کو اس کی مظلومیت پر جزا ملے۔ اس لیے ضروری تھا کہ کوئی اور عالم بھی ہو جہاں جزا اور سزا کا فیصلہ ہو جائے، اور جزا اور سزا کے نظام کو ایپلیکیبل کرنے کے لیے اس عالم کو، جس عالم میں آپ ابھی ہیں، اس کو مکمل ختم کرنا پڑے گا۔ اس کو مکمل ختم کیے بغیر جزا اور سزا کا جو قانون ہے وہ اس کو نافذ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو نافذ کرنے کے لیے یا اس کو ایپلیکیبل کرنے کے لیے، فنکشنل کرنے کے لیے اس عالم کو مکمل ختم کرنا پڑے گا، مکمل، کیونکہ جزا اور سزا اس وقت صحیح ایکوریٹ جاری ہوگی جب یہاں پر بندوں کے اعمال مکمل ہو جائیں۔
یا ختم ہو جائیں. جب یہاں بندوں کے اعمال جو ہیں مکمل ہو جائیں یا ختم ہو جائیں. اور جب تک تمام انسان اور کائنات ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک لوگوں کے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. لوگوں کے اعمال کا سلسلہ اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کو مکمل طور پر ختم کیا جائے تو اس کے بعد جزا اور سزا کا قانون نافذ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب تک اعمال چل رہی ہیں تو جزا اور سزا کا قانون اس کی جو ایکوریسی ہے وہ اپلیکیبل کر بھی دیں تو وہ اس طرح آپ کیا کہہ لیں اس کی ایکوریسی فنکشنل نہیں ہوگی. جو ان سے مثلا قابیل نے قتل کرنے کا جو طریقہ ایجاد کیا، اب اس کے بعد یہ مثال سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے. اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوں گے وہ سب ان قتل کے جرم سے، جتنے بھی قابیل کے بعد قتل ہوں گے، جتنے بھی قتل، وہ سب جس نے قتل کیا ہے اس کے تو نامہ اعمال میں وہ جائے گا ہی جائے گا اس کا گناہ، لیکن اس کا گناہ قابیل کے بھی نامہ اعمال میں جائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا. اس لیے جب تک سلسلہ قتل کا مکمل ختم نہیں ہو جاتا قابیل کا نامہ اعمال مکمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کو ایک مرتبہ مکمل ختم کیا جائے، تمام اعمال کو مکمل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. کیونکہ قابیل نے جو پہلا قتل کیا اس کے بعد اب جو قتل کرتا رہے گا ان کے قتل کا گناہ ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، مگر وہ قابیل کو بھی اس کے بھی نامہ اعمال میں ان کا گناہ جون سا اتنا اور ایڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پھر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جب تک اس دنیا کے نظام کو ایک دفعہ مکمل ختم نہ کیا جائے اس وقت تک روز جزا کا مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس وقت تک جون سے جی. اسی طرح حابیل نے ظالم سے بدلہ نہ لینے کی رسم ایجاد کی کہ جس نے ظلم کیا اس سے بدلہ نہ لو، اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو جی. تو اب اس کے بعد جو شخص بھی یہ نیکی کرے گا، جو شخص بھی یہ نیکی کرے گا اس کی جو جزا ہے وہ حابیل کے نامہ اعمال میں بھی نیکی ساتھ ساتھ شامل کی جا رہی ہوگی. تو اس کی جزا یا سزا کا فیصلہ آپ اس کی ایکوریسی کو کیسے مینٹین کر سکتی ہیں تا وقتے کہ ابھی اعمال جاری ہوں دنیا کے اندر لوگوں کے. تو جو بندہ جو قتل کرتا رہے گا وہ قابیل کے نامہ اعمال میں، اور جو یہ نیکی کرتا رہے گا ظالم کے ظلم کے اوپر اس کو معاف کر دینا حابیل کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جاتا رہے گا. تو جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اس وقت روز جزا جو ہے اس کا فیصلہ جو ان سے وہ نہیں کیا جا سکتا جی. مثلا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. انہوں نے قرآن کریم ان کو سکھایا، انہوں نے آگے ان کو سکھا دیا، انہوں نے آگے ان کو سکھا دیا، انہوں نے آگے رفیق صاحب کو سکھا دیا. اچھا اب جب رفیق صاحب قرآن کریم پڑھیں گے نا، انہوں نے ایک نیکی کا کام کیا ہے، رفیق صاحب کو تو اس کی قرآن پڑھنے کی نیکی ملے گی، مگر اتنی نیکی جتنی ان کو مل رہی ہے ساتھ ان کو بھی ملے گی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے ان کو سکھایا. اسی طرح اب
ان دونوں کا جتنا اجر اور ثواب ہے اتنا ان کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے ان کو سکھایا تھا تو انہوں نے ان کو سکھایا تھا۔ اب ان تینوں کا جتنا اجر اور ثواب ہے وہ اتنا اس شخص کو ملے گا، کیونکہ یہ ان کو نہ سکھاتا تو وہ ان کو کہاں سے سکھاتا، وہ ان کو نہ سکھاتا تو وہ ان کو کہاں سے سکھاتا، اور ان چاروں جتنا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ ان کو 4 جتنا ملا، اس کو 3 جتنا، اس کو 2 جتنا، اتنا 1 جتنا اس کو اپنا ہی ملنا ہے ثواب جن سا ہے۔ میری بات آپ سمجھیے؟ تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح کسی نے کسی کو جھوٹ بولنا سکھا دیا، رشوت لینا سکھا دیا، اب وہ شخص اس کی وجہ سے اس نے آگے جتنے لوگوں کو جھوٹ سکھایا یا جو آگے جھوٹ اتنا گناہ اس کو بھی ملے گا، اس سے اگلے کو اس سے بھی ڈبل، اس سے اگلے کو اس سے بھی ڈبل۔ جیسے کہ میں نے آپ کو قابیل کی مثال دی کہ جب تک جہاں جہاں قتل ہوتے رہیں گے، جس شخص نے قتل کیا اس کو مگر اتنا ہی گناہ قابیل کے بھی نامہ اعمال میں شامل ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی سے تو اس کی ابتدا ہوئی، اس گناہ کی جن سی ہے۔ تو جس نے اس نیکی کی ابتدا کی اس کو اتنا جن سا ہے، اتنا۔ درود شریف کو دیکھ لیں تو آپ اس کے اجر اور ثواب کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام سارے درود پاک پڑھتے تھے، اور جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10۔ اس کے 10 درجے بلند ہوتی ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کی جاتی ہیں۔ ہاں اچھا، حضور نے جتنوں کو سکھایا ان کو تو وہ مل ہی رہا ہے، اتنا ہی اجر اور اتنا ہی بزرگی ساتھ حضور کے بھی نامہ اعمال میں جاری ہے۔ صحابہ کرام نے تابعین کو، تابعین نے انلیمیٹڈ، کیلکولیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا آج تک۔ جو بھئی ان کو جو درود شریف یہ پڑھتی، ان کو جس نے سکھایا، جس کے کہنے کے اوپر انہوں نے، جس نے ان کو تعلیم دی، ان کو اس کی رغبت دلائی، اس کا شوق دلایا، ان کو تو اس کا ثواب اس کو بھی مل رہا ہے، اور اس کے بعد ان کو جس نے سکھایا ان کو ان دونوں کا مل رہا ہے۔ جتنا درود پڑھیں گے اتنا ثواب ان کو بھی ملے گا جنہوں نے ان کو سکھایا۔ تو سوچیں جب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی تو کیا اس کا کوئی حساب کتاب ہو سکتا ہے؟ خیر، ہم تو بات تھی دوسری طرف۔ تو ایک شخص مسجد یا کنواں بنا کر مر جاتا ہے تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اس کنویں سے پانی پیا جاتا رہے گا، اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ کوئی بندہ شراب خانہ، بت خانہ بنا کر مر گیا تو جب تک وہاں شراب نوشی ہوتی رہے گی، جب تک وہاں پر بت پرستی ہوتی رہے گی، اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اس لیے جب تک یہ دنیا اور اس دنیا میں انسان موجود ہیں اس وقت تک لوگوں کا نامہ اعمال مکمل ہو سکتا نہیں ہے۔ اب آپ بات سمجھیں جو میں نے یہ ساری تمہید باندھی تھی آپ کے سامنے، اس وقت تک لوگوں کا جب نامہ اعمال مکمل ہی نہیں ہوا تو پھر آپ اس کی جزا یا سزا کو کیلکولیٹ کیسے کرو گے؟ وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر ایک نظام ہے اللہ کی قدرت کا جنسا ہے۔ تو اس وقت تک کسی کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس دنیا میں اور اس دنیا میں یہ دنیا میں انسان موجود ہے۔ تو لوگوں کے نامہ اعمال کو مکمل کرنے کے لیے دنیا اور دنیا والوں کو ایک مرتبہ مکمل ختم کرنا ضروری ہے، اور اسی کا نام ہے روز جزا، قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ، جس دن جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا جن سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جزا، وہ علیحدہ بات ہے کہ کل اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ
ہے تو وہ عادل، اور عدل سے زیادہ تو وہ اپنا کرم فرماتا ہے، کیونکہ اگر وہ عدل کرنے پر آ جائے تو پھر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نعمت جو اس چیز کا دعویٰ کر سکے کہ مجھے یہ نعمت کیوں نہیں دی گئی، قطعاً بھی نہیں۔ پھر کس کی بخشش، کس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جزا اور سزا کا نظام قائم کیا جائے، اور جزا اور سزا کو نافذ کرنے سے پہلے پھر قیامت کا قائم کرنا ضروری ہے، تاکہ ایک مرتبہ سارا جو دنیا اور جو نظام ہے وہ سارا ختم ہو جائے جن سے۔ اچھا، اب یہ تو اس پر تھی ایک عقلی دلیل کہ روز جزا کی ضرورت کیا ہے، روز جزا کی وقوع پذیر ہونے میں جن سے۔ اب اس میں ایک شرعی دلیل بھی دے دیتی ہیں، اس کو بھی سمجھ لیتی ہیں۔ یہ تو تھی عقلی دلیل، اب ایک شرعی دلیل جن سی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دارالامتحان ہے، اور اس میں ہر انسان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مختلف چیزوں سے۔ یہ دارالامتحان ہے، لوگوں کی آزمائش کی جاتی ہے جی، اور اس امتحان کا جو نتیجہ ہے اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسے شروع میں ایک بات ہوئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں، مگر ان کو ان کے ظلم کی سزا بظاہر ہم دیکھتے ہیں نہیں ملتی۔ بعض لوگ ظلم سہتے سہتے مر جاتے ہیں، مگر ان کو ان کی مظلومیت پر جزا نہیں ملتی۔ ہم دیکھ یار اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، یہ بڑا ظالم آدمی ہے، کب اس کی رسی کھینچی جائے گی، ایسی باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو اس امتحان کا جو نتیجہ ہے، یہ جو آزمائش ہے انسان کی، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، لیکن نیک اور بد، اطاعت گزار اور نافرمان، موافق اور مخالف، مومن اور کافر، اس میں فرق ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے۔ دن جیسے دن اور رات، جھوٹا اور سچا، ایسا ہے نا۔ سچے لوگ صدیقین کے ساتھ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یعنی یہ ایک نظام ہے اللہ کا۔ کافر اور مومن، نیک اور بد، اطاعت گزار اور فرما بردار اور نافرمان، ان میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا، مومن اور کافر کے اندر۔ اب اس فرق کے لیے بھی قیامت کے دن کی بہت ضرورت ہے، قیامت کے دن کی بہت ضرورت ہے۔ مثلا میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناتا ہوں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ برے کام کرنے والوں کو ان کی سزا دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھی جزا دے۔ اس دن یہ ہوگا، اس دن جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کی جزا ملے گی، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو ان کے اعمال کی جزا ملے گی، اور جو گناہگار ہیں ان کو ان کے اعمالوں کی سزا ملے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا برے کام کرنے والوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔
کیا برے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں جیسے ہو جائیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے؟ نہیں، تو پھر انصاف تو نہ ہوا، پھر انصاف نہ ہوا۔ سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، جی ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے، یہ کیسا برا فیصلہ ہے۔ جی ایک اور جگہ پر ہے سورۃ القلم، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ جو نافرمان ہیں ان کو علیحدہ کرنا ہے اور جو فرما بردار ہیں ان کو علیحدہ کرنا ہے۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کی عدل کا تقاضا ہے۔ اب یہ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنا کرم کرے گا، فضل کرے گا، مگر یہ اس کی حکمت اور اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ ورنہ پھر جن لوگوں نے نیک کام کیے، اگر جنہوں نے گناہوں کے کام کیے، اگر انہوں نے ایک برابر ہو جانا ہے تو پھر فائدہ کیا اس دنیا کا؟ اس وجہ سے بھی قیامت کے دن کا وقوع پذیر ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اس پر شرعی دلیل تھی، اور پہلے جو ان سے تھی وہ اس پر عقلی دلیل تھی۔ تو مالک یوم الدین کہ وہ اس دن روز جزا کا مالک ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔